بعد میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند نے اچھے پرستار چرچ کو دے رہا ہے۔ میں کچھ بیٹوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور بیٹیوں کے لیے بھی، اب کہ وہ بیٹیاں بھی پرستش کو سیکھ رہی ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ سیکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ ابھی بھائی عرفان بھائی کی جو بیٹی ہے، انہوں نے اسپیشلی گھر میں اپنے ایک میوزک ٹیچر رکھا ہوا ہے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب ان کے گھر جاتا ہوں۔ انہوں نے سپیکر خریدا ہوا ہے، مائک سسٹم خریدا ہوا ہے کہ ہمارے بچے ورشپ سیکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھر میں ٹیوٹرز رکھے ہوئے ہیں جو بائبل سٹڈی آ کر بچوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اب کلام کو سیکھ رہی ہیں، اور کلام کو، پرستش کو سیکھ کر اب چرچ میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں۔ اس چرچ کے بچوں کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ چرچ ہم سب کا ہے، اس میں کوئی باپ دادا کی جاگیر والا کام نہیں ہے۔ ہم سب نے مل کر اس چرچ کو رن کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے ساتھ روح القدس ہے، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خداوند کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے دیکھیں یہاں سب کو استعمال کیا، اور میں ابھی بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کے لیے شکر گزاری کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا بلکہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے شکریہ جو چیئر پر بیٹھتے تھے، اور آج شکر گزاری ہو کہ وہاں پنکھا نہیں چلتا تھا، کبھی کبھی آپ کو گرمی میں بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اس کی فضل کی بدولت آپ پنکھے میں بیٹھے ہیں اور چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ خداوند اس چرچ کو ترقی دے رہا ہے۔ آمین۔ اور ہے یہ یسوع کی کلیسیا۔ کس کی کلیسیا ہے؟ اور اس کو فکر ہے اپنی بھیڑوں کی، اس کو فکر ہے کہ اس نے کس طرح چرچ کو لے کر چلنا ہے۔ اور آج جو کلام میں آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہوں، دیکھیں ہمارا خداوند ہماری کس طرح فکر مندی کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب ہی۔ یا اپنے وطن میں نہیں پہنچے، بلکہ وہ ڈیورنگ اپنی جرنی میں ہیں، اور اپنی جرنی کر رہے ہیں، اپنا سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر کے درمیان دشواری آئے گی۔ سفر کے درمیان کسے کسے دی ٹرین لیٹ ہو جاندی ہے نا، ٹرین چے خرابی ہو جاندی، بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو سفر ہر کرسچن لائف، ہر مسیحی شخص مسافر کی زندگی گزار رہا ہے۔ کس کی زندگی؟ ہم ابھی تک اپنے اصلی وطن میں نہیں پہنچے، اور یہ جو وطن جس میں ہم رہ رہے ہیں زمین پر، یہ ہمارا وطن ہے۔ اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ اس وطن میں رہنے کے لیے ہم دن رات اپنا پسینہ بہاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جس اصل وطن میں جانے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، ہم ایکچولی اس سے بہت زیادہ دور دور اور دور جاتے جا رہے ہیں، اور ہماری عقلوں کے دروازے بند ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس چیز کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اور آج ہم اس پر سیکھیں گے کہ یہ جو پطرس کے خط میں مسافروں کے نام پر یہ خط لکھا گیا ہے، کلیسیا کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری سٹرگلز تو بہت ہیں، تمہاری محنتیں تو بہت ہیں۔ اور یہاں اگر آپ 6 آیت میں پڑھیں، لکھا ہے اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ کس کی وجہ سے؟ آزمائشوں کی وجہ سے کیا ہو؟ غم زدہ ہو۔ اس کا مطلب چرچ کے لوگ کبھی خوش نہیں ہوئے اس جہان میں۔ اسی تے کہنے ہیں نا، خوشی مل ہی نہیں رہی، غم اور غم مل رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں بھوک ہے، یہاں اس جہان میں پیاس ہے، یہاں آنسو ہے، یہاں بہت کچھ ہے،
لیکن جس وطن کی تیاری چرچ کر رہا ہے وہاں غم زدہ لوگ نہیں ہیں، وہاں خوشحال زندگی ہے، وہاں شادمان لوگ ہیں، وہاں ایسے لوگ جائیں گے جو اس جہان کے غم کو فیس کر کے اور اس کا مقابلہ کر کے آسمان کی بادشاہی میں مکمل خوشی اور شادمانی حاصل کر لیں گے۔ ہیلیلویا۔ تو ادھر جانے کے لیے چند روز کے لیے ہمیں سٹرگلز، ہمیں ٹربل سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے بلیورز سن لیں، ایمانداروں سن لیں، ہم اس جہان میں مسافر ہیں اور یہ وطن ہمارا وطن، یہ وطن کیا ہوتا ہے؟ ہم مر جاتے ہیں، آپ اپنا اے سی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اچھا آپ اپنی جاب اپنے ساتھ، اپنے سرٹیفکیٹس لے کر جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ جہان کی چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ آمین۔ اس جہان کی چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ ایکچولی ہم جو مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے جب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آسمانی جہان میں جب ہم جاتے ہیں جو ہمارا اصلی وطن ہے، وہیں ہم وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں جو ہم نے روح میں سٹرگل کر کے، اسپرٹ میں سٹرگل کر کے گیدر کی ہوتی ہیں، جمع کی ہوتی ہیں۔ آمین۔ تو ہمیں پھر جسم کی مانند نہیں، جسم کے طرح نہیں بلکہ روح میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ روح میں چلنے کی، مجھے پتا ہے یہاں آپ کے پاس، میں ایک فیملی میں گیا پچھلے دنوں میں، تو ایک بھائی نے کہا میں چرچ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تو میں کہا یار کنے دے آندے نے، مینوں دسنا ہی نہیں، بھائی جی چھڑ دو میں لے آواں گا۔ میں کہا نا 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 نا، کپڑے دی وجہ تو چرچ نہیں آ رہے۔ ارے مسیح ان کپڑوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، مسیح تیری ایمانداری اور تیری سٹرگلز کو دیکھ کر کہ تو کتنا ایماندار ہے، پرانے کپڑے پہن کے بھی چرچ مس نہیں کر رہا، مسیح اسی سے تجھے برکت دے دے گا۔ ہیلیلویا۔ تو کپڑوں کی بات نہیں ہے، سمجھ جائیں ہم اس جہان میں مسافر ہیں۔ آمین۔ میں دبئی گیا تو وہاں کے لیے آپ کو ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، کہیں بھی آپ اپنے ملک سے باہر چلے جائیں تو وہاں ڈر ڈر کے رہنا پڑ رہا تھا۔ ہر چیز میں تو فائن تھا، ہر چیز میں جرمانہ، روڈ صحیح کراس نہ کرو جرمانہ۔ ہمیں اپنا ملک یاد آ رہا تھا، وہ پائیے تھے تو فٹ پاتھ بھی اینج کر لینے اسی کراس، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں اور بھائی نوید اپنے ملک کو یاد کر رہے تھے، ادھر آپ کوئی چیز نہیں پھینک سکتے، پھینکا جرمانہ، ماسک ادھر تک نہیں لگایا جرمانہ۔ میں کہا بلے بلے پاکستان، مزہ ہی ہے پاکستان سے رہندا۔ میں لاسٹ ٹائم بھی جب 10 سال پہلے گیا تو جب میں ایئرپورٹ پہ اترا، زمین پر میرے پاؤں ٹکے، میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو میں اپنے ملک میں آ گیا ہوں، نو فائن، فائن ختم۔ اور یہاں بھی ابھی ہم ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے، پائی جی انج نہ کرو فائن ہو جائے گا، اینج نہ کرو فائن ہو جائے گا۔ یہ تو تھا زمین کا وطن، ارے آسمان کا وطن اس سے بڑھ کر ہے، ادھر تو فائن ہے ہی نہیں ہے، ادھر شادمانی ہے، تسلی ہے، خوشی ہے، کیونکہ خدا کا برہ وہاں موجود ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کے برے کے لیے زوردار تالی۔ تو مسافر جو ہوتا ہے جب وہ کسی وطن میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ورڈ انگلش میں ہے فارنر۔ کیا ہے؟ باہروں لوگ آندے نے کہتے ہیں فارنر آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ غیر ملکی۔ تو یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہمارا وطن آسمان ہے۔ تو پہلی بات، 3 باتیں ان آیتوں میں سے کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کچھ کریں، سٹرگلز چل رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، ریلیشنز بریک ہو رہے ہیں، جاب لیس ہیں، بیمار ہیں، اس بات کو تو سمجھیں کہ آپ اس جہان میں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ فارنر ہیں، مسافر ہیں۔ اور میں ایک آیت آپ کے ساتھ نکالنا چاہتا ہوں، فلپیوں 3 باب، جلدی سے آیتیں تھوڑی ہیں۔
اور کیونکہ آج عشاء ربانی بھی ہے تو جلدی سے ہم اس کو ختم کریں گے. فلپیوں 3 باب. ایک مائک پکڑ لیں وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. اور کلیسیا کیا کہہ رہی ہے؟ ہم ایک منجی یعنی خداون یسوع کے وہاں کے آنے سے کے انتظار میں ہیں. کس کے انتظار میں ہیں؟ کس کس کا ایمان ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے؟ آمین. اور بائبل کہتی ہے ہر آنکھ اسے دیکھے گی. ہر آنکھ اسے. اور بائبل کہتی ہے ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح. اونچی بولیا کرو یسوع مسیح. ہیلیلویا. تو چرچ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کس کا؟ پروسپیرٹی کا؟ شفا کا؟ کس کا؟ ارے ان برے حالاتوں کے باوجود ہم یسوع کا انتظار کر رہے ہیں. ہیلیلویا. انتظار کرنا بڑا مشکل ہے. کسی کا انتظار کرنا. آپ نے ٹائم دیا، جیسے ابھی بھی آپ چرچ میں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور ہم سے پہلے یسوع آپ کا انتظار کر رہا تھا. یہ چرچ دا بڑا لیک پوائنٹ ہے. لوگ کی منہ چوک کے 11 بجے بھی آ رہے ہوں نے چرچ. اور جی پرستش ہو رہی ہوگی. خیر ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں چرچ کی ٹائمنگ کا خیال کریں. چرچ کی ٹائمنگ 9:30 بجے ہے. کتنے بجے؟ یس. کوئی پرابلم ہے 10 بجے تک آ جائیں، لیکن پلیز برائے مہربانی ذرا ٹائم کا خیال رکھا کریں. ایتھے 10:30 بجے بھی چرچ خالی ہوندہ ہے. 11 بجے چرچ پڑھتا ہے. تے جدو اسی ایتھے یسوع نے انتظار کرا رہے ہیں، یسوع نے غصہ نہیں آندا ہوئے گا؟ ہم کسی کو ڈنر یا لنچ کا ٹائم دیں، انہوں نے لنچ تیار کیا ہو، ڈنر تیار کیا ہو، ٹائم ہو ڈنر کا 8 بجے، آپ جائیں رات 11 بجے، غصہ نہیں آئے گا؟ پائی جی کھانا ٹھنڈا ہو گیا. یسوع یہاں 9:30 بجے سے پہلے موجود ہوتا ہے کیونکہ ٹائم دیا ہوا ہے آپ نے خدا ان کو. کیا ٹائم ہے؟ اور منہ تھلے نہ کرو. میں انہوں دیکھو کی ٹائم ہے؟ 9:30. اسی کنے بجے آنے ہاں؟ چنگا چنگا بولو. اے گلی تو لوگ آندے نے 10:30 11 بجے. میں تے حیران ہاں. اے گلی والے لوگ، اے ارد گرد والے لوگ جنہوں نے صرف بوا کھولنا تے انج آ کے چرچ آ کے بیٹھ جانا ہے، یہ پھر بھی لیٹ. ٹائم کا خیال رکھیں. یسوع جلد آنے والا ہے اور چرچ اس کے انتظار میں ہے. آمین. اور روح اور کلیسیا کہتی ہے کہ یسوع جلد آ. آمین. اور جب یسوع آئے گا تو پھر یسوع اپنی کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا. ہیلیلویا. ہمارے اصلی وطن میں. کیونکہ یسوع نے کہا، اپنے شاگردوں کو کہا کہ جیسے میں دنیا کا نہیں ہوں تم بھی اس دنیا کے. اچھا، یسوع نے جو دعا کی تھی نا وہ صرف اپنے شاگردوں کے لیے کی تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں کی تھی. یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا تھا خداون جو تو نے مجھے دیے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یسوع نے چرچ کے لیے دعا کی ہے. یسوع نے کلیسیا کے لیے دعا کی ہے کہ کلیسیا جب تک دنیا میں وجود ہے، جب تک دنیا وجود ہے، چرچ سٹرونگ ہوتا جائے، سٹرونگ سے سٹرونگ طاقت پاتا جائے. چرچ کبھی ویک نہیں ہوا. آمین. چرچ کبھی ویک. یس. دنیا ویک ہو گئی، چرچ ویک نہیں ہوا. پتہ ہے کیوں؟ چرچ کیوں نہیں کمزور ہوا؟ اگر وہ واقعی یسوع کا چرچ ہے، اگر وہ واقعی یسوع کی کلیسیا ہے، کلیسیا کیوں کبھی کمزور نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے یسوع نے دنیا پہ فتح پائی ہے اور ہم بھی یسوع کے نام سے اس دنیا میں فتح پا سکتے ہیں. ہیلیلویا. چرچ کبھی کمزور، چرچ سٹرونگ ہی ہوتا گیا. آمین. اگر چرچ مضبوط نہ ہوتا تو آج کلیسیاں نہیں بنتی. میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں پائے جی ان گلی گلی سے چرچ کھول گیا. بڑی عجیب عجیب باتیں کو سننے کو ملتی ہیں. تو میں تو ان کو جواب دیتا ہوں چنگی گل ہے چرچ کھول گیا، اور شکر کرو چرچ کھول گیا. اور کوئی جادوگروں کا اڈا نہیں کھلا.
اور شکر کرو چرچ کھل گیا ہے, کوئی شراب کا گتا نہیں کھلا. شکر کرو اگر 2 گھروں کے بعد چرچ ہے یا 3 گھروں کے بعد پھر چرچ ہے, شکر گزاری کرو. چرچ کا محلوں میں ہونا ہی بلیسنگ ہے. ہیلیلویا. اور اس وقت عہد کا صندوق بنی اسرائیل کے پاس ہونا بلیسنگ تھا, تو آج عہد کے صندوق سے بھی بڑھ کر یسوع ہمارے پاس ہے. مکمل فتح. ہیلیلویا. مکمل فتح. ہیلیلویا. آواز کاٹے. ہیلیلویا. ہماری نیشنلٹی, ہماری فتح, ہماری سٹیزنشپ جو ہے وہ آسمانی وطن ہے. ٹھیک ہے, ہم اس دنیا کے, ہماری آئیڈینٹیفیکیشن سب کچھ آسمانی ہے. ہمارا آئی ڈی کارڈ آسمانی ہے, ہمارا پاسپورٹ آسمانی ہے, ہمارا ویزا آسمانی ہے. اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں, ایک اور آیت ہم پڑھیں گے کہ ہمارا وطن کون سا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں. وطن کو دیکھنا چاہتے ہیں جس وطن کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آئے میرے ساتھ مکاشفہ 21واں باب نکالیں. 21واں باب دیکھیں وہاں کیا کیا ہے. 18ویں آیت. جلدی سے. کون سی؟ 18ویں آیت سے پڑھیں. اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی, اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو, اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں. پہلی بنیاد یشب کی تھی, دوسری نیلم کی, تیسری شب چراغ کی, چوتھی زمرد کی, پانچویں عقیق کی, چھٹی لال کی, اور ساتویں سنہرے پتھر کی, آٹھویں فیروزہ کی, نویں زبرجد کی, 10ویں یمنی کی, 11ویں سنگ سنبلی کی, اور 12ویں یاقوت کی. اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے, ہر دروازہ 1 موتی کا تھا, اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی. آمین. آپ جس شہر کے بارے میں آپ کو سکھا رہا ہوں, اس شہر کی بنیادوں میں پتھر رکھے گئے, پتھروں کے نام دیے گئے, اور یہ وہی پتھر ہیں جو سردار کاہنوں کے سینے پر تھے. سینے والے پتھر جو خداوند نے سردار کاہنوں کو کہا تھا کہ ان کے سینے پر سینے بند جو پتھر لگتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آسمانی شہر کی بنیادیں پتھروں کے ساتھ, سونے کے ساتھ ہیں. اور لکھا ہے اس کے 12 دروازے تھے. اس شہر کے کتنے دروازے تھے؟ 12 دروازے تھے. اور ان 12 دروازوں کے باہر بھی موتی لگے ہوئے ہیں. آج ساڑھے گھر چ شیشم دی لکڑی دا دروازہ لگ جائے نا, یا کوئی اور لکڑی, تے اسی سارے انو دسنے ہیں ویکھو اے لکڑ دا دروازہ ہے, اے لکڑ دی کھڑکی ہے. لیکن دیکھیں آسمان پر جو دروازے ہیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے برے نے کھولے ہیں, وہ موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہیلیلویا. اور اس کی بنیادوں میں پتھر ہیں, اور وہ وہاں جو سڑک ہے وہ بالکل صاف برف کی مانند سفید. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا. اور وہاں میں نے کوئی مقدس نہ دیکھا, اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں. وہ کہتے, یوحنا کہتا ہے کہ میں نے وہاں کوئی مقدس, کوئی ٹیمپل نہیں دیکھا. جہان میں بڑے ٹیمپل ہیں, لیکن وہاں میں نے کوئی مقدس نہیں دیکھا, کیونکہ خدا کا برہ ہی وہاں مقدس ہے. اور جو کوئی خدا کے برے کے پاس آ جاتا ہے, اس کی لائف میں خداوند اپنی قدرت کو جاری کر دیتا ہے. ہیلیلویا. اور دیکھیں اس مقدس سے کیا ہوا. اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کچھ نہیں, کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے.
हालेलुया। वहां जहां बुनियादें पत्थरों के साथ, जहां दरवाजे मोतियों के साथ, वहां जहां बर्रा मकदस है, वहां लोड शेडिंग पाकिस्तानियों इथे की है 16-16 घंटे, लेकिन जो हमारा वतन है वहां लोड शेडिंग पता है क्यों नहीं है? क्योंकि वहां एक ही शेड कर रहा है, एक ही रोशनी दे रहा है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। और वो ऐसा नूर है, ऐसा चमक रहा है कि उस चमकते हुए सूरज को कोई थमा। हालेलुया। ये आपका और मेरा वतन है। और आगे लिखा है कि वो वहां रोना नहीं होगा, वहां भूख नहीं होगी, वहां प्यास नहीं होगी, वहां एक ही काम होगा कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? इबादत कर रहे होंगे। हालेलुया। ये है हमारा वतन। वहां कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, वहां कोई कब्रिस्तान नहीं है, वहां कोई किसी के बारे में ये नहीं सुनेगा आज इसकी डेथ हो गई है, आज ये मर गया है। अरे वहां हम अब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि खुदा के बर्रे के पास कलीसिया पहुंच जाएगी। हालेलुया। चर्च के पास ये तसल्ली है, चर्च के पास ये जिंदा उम्मीद है। तो हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? मुसाफिर हैं, वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं सीखना चाहते हैं। मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा। पहले ही पतरस, पहले ही बाप, वही आयत निकालें। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और जब 16वीं आयत से पढ़ लें। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो। किसके साथ गुजारो? पाक बनो क्योंकि मैं क्या हूं? खुदाउन क्या फरमाता है? पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। और इस जहान में जब तुम मुसाफिर हो तो अपने लिए एक बात जरूर ध्यान में रखो, इस मुसाफिरपन में अपनी लाइफ खुदाउन के किस में गुजारो? खौफ में गुजारो। ए काम नहीं असी करते, असी जेड़ा दिल करदा है काम कर बैठने, लेकिन खौफ जिंदगी से खत्म हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि कलाम हमें आज चुका है सारा ही, मेरा कोई मुकाबला कलाम के साथ नहीं कर सकता। अरे इसकी रास्तबाजी मेरी रास्तबाजी के लेवल की नहीं है। अरे जितने ये रोजे रखता है इससे ज्यादा तो मैं रख लेती हूं। ये हमारी टॉकिंग है, स्पिरिचुअल टॉकिंग, ये हमारी रूहानी बोलचाल है। अरे ये थोड़ी इतना चढ़ जाता है, मैं चढ़ जाती हूं। अरे खौफ के साथ गुजारो, मसीह का खौफ रखो, क्योंकि आसमान पर सॉरी टू से सारा चर्च ही नहीं चला जाएगा, क्योंकि चर्च में बैठे हुए लोग भी मसीह के खौफ के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे। मार्टिन लूथर की मैंने एक दफा बात आपको बताई थी, जो प्रोटेस्टेंट्स का बानी रहा है और जिसने प्रोटेस्ट किया था, वो कहते हैं आसमान पर जाकर मैं 3 चीजों से बहुत हैरान होऊंगा, शॉक्ड हो जाऊंगा। कहते हैं पहली बात ये कि जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मैं आसमान पर उन लोगों को ढूंढूंगा जो जमीन पर कहते थे और जो मुझे नजर आते थे और कहते थे कि हम आसमान पर खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। कहते हैं मैं आसमान पर उनको ढूंढूंगा, वो नजर नहीं आएंगे। कहता है दूसरा, मैं इस बात से शॉक्ड होऊंगा कि वो लोग जिनके बाबत मैं सोचता भी नहीं था कि आसमान की बादशाही में आ जाएंगे, उनको देखूंगा और कहूंगा अरे ये कैसे बादशाही में आ गए। कहता है दूसरी बात, इस चीज से मैं हैरान हूंगा। और कहता है आसमान पर तीसरी बात से मैं इस बात से हैरान हूंगा कि मैं खुद कैसे आसमान की बादशाही में पहुंच गया। और कलाम कहता है जमीन पर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। आमीन आमीन। ये बड़ी खास बात है, स्टडी भी है, सुन लें।
یہ مسافر پن کی زندگی میں خداوند کے خوف کے ساتھ گزاریں، اور خدا کے لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ غلطیوں 5واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا۔ تو جو مسافر زندگی گزارنا چاہتا ہے نا مسیح میں، وہ پھر روح کی ہدایت سے چلتا ہے۔ کس ہدایت سے چلتا ہے؟ اچھا، کئی جگہ آپ کو نو کہنا پڑتا ہے، کئی جگہ آپ نو بولتے ہیں، وہی ہے روح کی ہدایت سے چلنا۔ 4 بندے بیٹھ کر شراب پی رہے ہوں اور آپ کو کہیں آپ بھی آ کے پی لیں، اور آپ کہیں نو، آئی ایم کرسچن، میں تبدیل ہو گیا ہوں، میرا وطن آسمان کا ہے، اور آسمان پر کوئی ایسا کانسیپٹ کچھ سمجھ دینے اتے ہے وہ کانسیپٹ پین پلان دا، لیکن اتے کوئی کانسیپٹ نہ خدا نو ہے پسند ہے، نہ فرشتیاں نو ہے پسند ہے، اتے کوئی اعلیٰ سسٹم نہیں، اے تھلے ہی نے جڑے کام نے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی باجی جی صحیح کہہ رہے ہیں، تھلے یہ سسٹم چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ایماندار جو نو کہنا سیکھ جاتا ہے، یقین کریں آسمان پر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہاللویا! آسمان پر جہاں لکھا ہے نا اس کو تاج ملیں گے، تاج انج نہیں مل جائے گا، زمین پر اس کو نو کہنا پڑے گا۔ کئی جگہ پر کیا کہنا پڑے گا؟ NO، نو نہیں۔ آپ کو کوئی کہے گا یہ کام کر لیں، آپ کہیں گے میرا وطن آسمانی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کہیں نہ کہیں معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو جھکنا بھی پڑے گا، آپ کو کبھی کبھی سنسار بھی ہونا پڑے گا، کبھی آپ کو لان تان بھی سننی پڑے گی، کئی جگہوں پر آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا نو۔ یہی مسیح کے شاگردوں کی اور کلیسیا کی حالت ہے، اور چرچ یہی کر رہا تھا۔ آمین۔ چرچ نے کبھی جسم میں فائٹ نہیں کی، چرچ نے روح میں لڑائی کی ہے۔ ہاللویا! چرچ نے کس میں لڑائی کی ہے؟ ہیلو بچوں، کس میں لڑائی کی ہے؟ ہاللویا! یہ روح میں فائٹ کرنے والی بات ہے، اور خدا کا خادم کہتا ہے اگر روح کی موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو کبھی پورا نہ کرو گے۔ اوکے، جسم کی خواہشیں بہت سی شیطان ہماری زندگی میں لے آتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ صدرک میثق اور عبدنجو آسمانی تھے آسمانی، انہوں نے کینچ پتا چلیا سی آسمانیاں، بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا مورت کو سجدہ کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، لیکن آسمانی تھے اور نو بولا تھا نو۔ یہاں کیا سی؟ چلو خیر ہے، ساری کر رہے نے تے اسی بھی کر لینے ہیں، خیر ہے، کوئی گل نہیں، پاسٹر نو کی پتا چلے گا، چرچ کو کیا پتا چلے گا، ہم کر لیتے ہیں، خیر ہے، میرے کام میں تو پاسٹر موجود نہیں ہے، میری جاب میں تو پاسٹر موجود نہیں ہے، ارے میں چرچ بھی جاؤں گا، ہدیے بھی دوں گا، دائیکیاں بھی دوں گا، پادری بھی خوش، چرچ بھی خوش، خدا بھی خوش، لیکن انج نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر نو بولنا پڑتا ہے۔ نوجوانوں سنو، غالباً یہ 3 نوجوانوں کی عمر 20 سال کے اندر تھی، 20 ایئرز کے تھے یہ۔ بادشاہ نے کہا سجدہ کرو، خوراک پر بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم 7 بات کھائیں گے، ہم سبزیاں کھائیں گے، ہم چکن بوٹیاں نہیں کھائیں گے۔ بادشاہ نے کہا بھائی گال سنو، تو آڑے فیس انج نچڑ جان گے، چھوٹے ہو جان گے، ارے کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ صاحب اے مہینیاں دا کمٹمنٹ جیڑا نا 10 دنوں چ ویکھ لو، کمپیریزن کر لیو۔ انہوں نے کہا کیا کمپیریزن؟ انہوں نے کہا 10 دنوں کے بعد دیکھنا ہم 7 بات کھائیں گے، اور 10 دنوں کے بعد ہمارے چہرے اور اپنے لوگوں کے چہرے بابلی چہروں کو دیکھ لینا۔ آسمانی تھے اور جانتے تھے کہ ہم اگر آسمانی ہیں تو خوراک سے چہرے تبدیل نہیں ہوتے، خدا کے نور سے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہاللویا! جڑے خداوند دے لوگ نے نا زمین چے، انہاں دے چہریاں تو ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہاللویا! انہاں نو کوئی غیر زباناں بولنی نہیں پیندیاں، ان کو کوئی ہاتھ اٹھا کر کوئی دعائیں میریکلز کرنے نہیں پڑتے، بلکہ ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے ہی از مین آف گاڈ،
یہ خدا کا خادم ہے. 10 دن بعد بادشاہ دے سامنے آئے. او بائبل کہتی ہے ان کے چہرے نورانی ہوئے تھے, چمک رہے تھے. ہیلیلویا. آج نوجوانوں دی شکلاں تو ہی پتہ چل جاندا ہے. گیت تے بڑے سونے گاندے نے, ادو نچنا کمال ہوئے گا جدو یسوع دا بڑے نچ گاندے نے. چہرے بتا دیتے ہیں کہ ادھر کون بسا ہوا ہے. شیطان دی طرح بھی چہرے ہوئے ہوندے نے تے یسوع دی طرح بھی لوکاں دے چہرے نے. ہیلیلویا. تو چہرے بتا دیتے ہیں. اور یہاں صدرک میثق ابدنجو نے نو بولا, اور بائبل کہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے, ان کے نو کہنے سے آسمان سے خدا ان کی قوت آئی آگ کی بھٹی میں, اور یسوع خود ان کو آگ کی بھٹی سے بچانے آ گیا. ہیلیلویا. تو مسافر لوگ ہو, اسی ساری مسافر ہاں سی. ایتھے پراپرٹی لب رہے ہیں سی, ہائے مینوں پلاٹ نہیں مل رہا, ہائے میں اپنا گھر نہیں بنا پا رہا. ارے چھڈو, گھر نہیں بنا پا رہے کوئی بات نہیں, لیکن یسوع کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آسمان پر گھر بنا دیا ہے. ہیلیلویا. کس کس کا آسمان پر گھر ہے؟ تالیاں بجا دو, بھائی کوکی نے بجائی ہے. کون کون چاہتا ہے آسمان پر میرا گھر بن جائے, اور بنا ہوا ہے. ہیلیلویا. زمین چے نہ ملے خیر ہے, کوئی گل نہیں. اچھا میں بھی نہیں کہہ رہا کہ بناؤ نا, جے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے تو چنگی گل ہے, چلو ٹھیک ہے اپنے گھر سے جاؤ. لیکن پھر زمین پر آ جائیں تو آپ کا ڈیڈی پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا سوری میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں سے مزہ ادھر اوپر آ رہا ہے. ہیلیلویا. تو اوپر کا وطن جو ہے وہ ابدی سکون سے بھرا ہوا ہے. ہیلیلویا. بڑے ایماندار زمین پر مرے ہیں. ایک تو میں پاسٹر کی فیونل میں گیا, اس نے اپنے فیونل کے آگے ڈھول بجوائے. اس نے کہا میرے مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ جب میں مروں گا تو میری جنازہ جب تم لے کر جاؤ گے تو ڈھول بجانے ہیں اور گیت گانے ہیں, اور گانا ہے رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. یہ بڑی پاورفل بات ہے. ایمانداروں, ہمارا وطن آسمان پر, وہاں جا رہے ہیں جب ہم تو وہاں بھی شادمانی سے جائیں گے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. ہمارا وطن کون سا ہے؟ ہمارا وطن کون سا ہے؟ خدا نے ہمیں چنا ہے. تیسری بات, خدا نے ہمیں, یہ آخری بات کروں گا, ہم خدا کی طرف سے چنے گئے ہیں, اور وہ اسپیشل لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے چنے گئے ہیں. کچھ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں نا, جو معاف کریے گا, کوئی باپ کوئی خاندان کے لوگ دادی دادا خوش نہیں ہوتے, کہندے نے اچھا نہیں لگیا بیٹا آنا چاہیے سی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں بیٹیوں, آپ کے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے, اور اگر آپ کی بھی بیٹیاں, آپ کے لیے بھی انکریجمنٹ کی بات ہے. آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے خداون کی بادشاہی کے لیے اور زمین پر خدا کے کام کرنے کے لیے چوزن ون ہیں, چنے گئے ہیں. ہیلیلویا. اور میں بتانا چاہتا ہوں ہم جو خداون کے خون سے پاک ہوئے ہیں, چاہے عورت ہو مرد ہو, خدا کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے اور بادشاہی کے کام کے لیے چن کر استعمال کر سکتا ہے. ہیلیلویا. تو ماں باپ خوش ہو جائیں, اور جہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں بھی خوش ہو جائیں کہ ہم سب مسیح کے خون سے دھو کر پاک صاف ہو گئے ہیں. وہ بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں ہاتھ اٹھایا کریں, شکر گزاری کیا کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ قوم کے لیے دبورہ بن جائیں, وہ آپ کو نہیں پتا قوم کے لیے آستر بن جائیں, آپ کو نہیں پتا وہ قوم کے لیے مریم بن جائیں. کسی کو بھی خدا اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. 2 منٹ آپ کے لوں گا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں, تو مسافر ہوتے ہوئے ہمارا ایک کام ہے, وہ ہے انجیل دیں, انجیل کی بشارت دیں. آمین. اپنے بچوں کو انجیل سنانا سکھائیں, ان کو پریکٹیکل لائف سکھائیں. میں ابھی سنڈے اسکول کی ٹیچرز کو بھی یہی بتاؤں گا, میری میٹنگ ہے ان کے ساتھ, اور میں نے ان کو یہ کہنا ہے بچوں کو ٹرین کریں, چرچ کے بچے ٹرین ہو جائیں, آپ کے بچے خدا ان کی تعلیم سے ٹرین کیے جائیں, ان کو سکھایا جائے مائے بیبی مائے بابا, آپ اس جہان میں فارنر ہیں, اپنی خواہشوں کو کم کریں. نو پیزا ہٹ کوئی بات نہیں, نو میکڈونلڈز کوئی بات نہیں,
अरे गाड़ियां नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास अंजील है जो सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी कुदरत है। हालेलुया। इस जहान में जो आता है कहते हैं खाली हाथ जाता है, लेकिन ईमानदार खाली हाथ नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि वो कलाम को लेकर जाता है। हालेलुया, वो अच्छे अमाल को लेकर जाता है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को मिशनरी बनाएं, उनको बताएं यीशु कौन है। ये मुसाफिरपन की जिंदगी गुजारने की जरूरत है और जहान को में रहना सीखें, अपनी ख्वाहिशात को कम करें। 2 रोटी खांदे सो 1 रोटी खा ली, कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। अगर 2 टाइम की रोटी खा रहे हो कोई गल नहीं, और आप कहते हैं ब्लेसिंग नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी ब्लेसिंग है। कुछ लोग पास्टर घर आन ना कहते हैं हाय इन्ने बुरे हालात, लगता है थोड़ी बरकत घर किसी ने कुछ कर छड़िया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, कभी कभी खुदा भी आजमाइश में से निकाल रहा होता है। आग की भट्टी में जाते हैं, आग की भट्टी से जब सोना निकलेगा तो कुंदन बनकर निकलेगा। हालेलुया। तो कभी कभी जादू तवीज भी नहीं होता, कभी कभी ईमानदार आग की भट्टी में गए होते हैं, आजमाए रहे जा रहे होते हैं। और तरस की खत में लिखा है तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, आजमाया जाता है ईमान। आजमाने दें उसको, कहें खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। एक काम करना है तुसी, दुआ च हाथ चुकने ने और कहना है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी होई। हालेलुया। और याद रखे चर्च, जमीन पर चर्च जोरावर है और रूह में जंग करे चर्च। और एक बात याद रखे कि हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया। और जब आसमान पर चले जाएंगे, ना हम भूख होगी, ना प्यास होगी, ना आंसू होगी, ना बीमारी होगी। वहां एक टेंपल होगा और वो है खुदा का बर्रा मकदस होगा। वहां रोशनी होगी, शादमानी होगी और हम असली अपने शहर में पहुंचे होंगे। उस शहर के लिए, नए यरूशलेम के लिए, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज लॉर्ड जीसस, प्रेज लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।